الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے۔ مسافر زمین کے کسی ٹھکانے کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا۔ مسافر مسافر ہے، آج کہیں پڑاؤ کیے ہے، کل کہیں اور پڑاؤ کرے گا۔ تو مسافر جو ہوتا ہے کسی منزل پر اترنا اس کی حقیقی منزل نہیں ہوتی، وہ عارضی منزل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلے جملے میں فرمایا او عابر سبیل، یا دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کسی منزل کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اترے تھے، پھر کوچ کر کے آگے چلے جاؤ گے۔ مسافر آدمی اور وہ آدمی جو کسی اسٹیشن کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رکا ہے، اسے کبھی بھی اپنا حقیقی گھر نہیں سمجھتا۔ پھر یہ مسافر اور راہ گزر جب تک سفر میں ہے تو اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لیتا ہے۔ کسی مسافر کے بارے میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کا پورا گھر چل رہا ہے، سارے ساز و سامان کے ساتھ۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ مسافر اور راہ گزر اپنے ساتھ اس ضرورت کے سامان کو لے کر کے جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہنے کو ان دو باتوں سے سمجھایا کہ اپنی دنیا کی زندگی مسافر والی زندگی سمجھو یا راہ گزر والی زندگی سمجھو۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا سے اتنا حصہ لے لو جو تمہاری ضرورت ہے اور اس ضرورت کو لے کر کے اپنی زندگی گزارو۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی۔ آپ بھی انسان تھے، آپ کی بھی ضروریات تھی، مگر اپنی ضروریات کو ضروریات کے درجے میں رکھا، خواہشات کے درجے میں نہیں رکھا۔ جب انسان دنیا میں خواہشات پر آ جاتا ہے تو انسان کی خواہش تو قبر کی مٹی پوری کرتی ہے، اس سے پہلے تو کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حدیث میں اس کو یوں مثال دے کے سمجھایا کہ ایک انسان کو اگر ایک وادی، زمین میں ہوتی نا وادیاں، یہ سونے چاندی کی بھر کر کے دے دی جائے تو کتنا سارا مال ہے، دل بھر جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے، مگر دلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ نہیں دوسری بھی اور وادی مل جائے۔ یہ خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ضرورت اللہ تبارک و تعالی غیب سے بھی پوری کر دیتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی انسانوں والی زندگی گزاری ہے۔ آپ نے دنیا سے اپنی ضرورت کو لیا، خواہشات کا اظہار نہیں کیا، اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تک آپ نے میری زندگی رکھی ہے مسکینوں والی زندگی ہو، مسکینوں والی،
میری موت بھی اسی پر آئے اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک دن میں دوسری مرتبہ کھانا کھا لیا، ایک دن میں دوسری مرتبہ کھانا کھا لیا، تو اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ دوسرے وقت کا کھانا یہ اسراف ہے، حد سے تجاوز ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ آسان الفاظ ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو ایک دن کے دوسرے مرتبہ کا کھانا یہ فضول خرچی ہے، ایک دن میں ایک مرتبہ کھانا۔ ہم تو 4 مرتبہ کھاتے ہیں پھر بھی سیر نہیں ہوتی، ہم دن بھر میں 4 مرتبہ کھاتے ہیں پھر بھی سیر نہیں ہوتے۔ ادھر نبی اپنی بیوی کو تعلیم دے رہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو دن کا 1 مرتبہ کا کھانا، ایک دن کے دوسری مرتبہ کے کھانے کو آپ نے حد سے تجاوز، اسراف کہا۔ تو انسان کو دنیا کے اندر جو زندگی گزارنی ہے وہ زندگی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسافر کی زندگی ہو، ایک راہ گزر کی زندگی ہو۔ ایسی زندگی گزارنے والا ضرورت کا سامان دنیا سے لے کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی بھی مثال اللہ کے نبی نے دی، کہا تمہاری حالت میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا، تمہاری حالت دنیا میں ایسے ہو کہ تمہیں اتنا کھانے کو مل جائے جس سے تمہاری کمر سیدھی رہے، بھوک کی وجہ سے جھک جاتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، کہ تمہاری کمر سیدھی رہے، اتنا تمہیں کھانا ملے اور تم خوب اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، ایسے بن جاؤ۔ ایک حدیث میں اس سے تھوڑا سا اضافہ کر دیا، کہا رہنے کے لیے تمہارا سایہ ہو گھر، قبر سیدھی کرنے کے لیے کچھ کھانا ہو، اور جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو تمہارے اوپر رونے والے بہت کم ہو۔ ان دونوں باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ضرورت کو اختیار کرے، باقی اس سے بچے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے ایسے انسان کو پسند کیا گیا جو دنیا سے دور رہتا ہے۔ دنیا سے دور رہنے والے انسان کو زاہد کہا جاتا ہے، ضرورت کی دنیا لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہماری ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ جب ضرورتیں بڑھ گئی ہیں تو ضرورت کے بڑھنے کی وجہ سے آج ہم مال کمانے کے اسباب بھی بہت زیادہ اختیار حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے، ہمارا رہن سہن صحابہ جیسا نہیں ہے، ہم ان سے ایمان میں بھی کمزور ہیں، اعمال میں بھی کمزور ہیں۔ تو جیسے نبی نے ان صحابہ کو، جو ابھی میں نے باتیں بیان کی جو ہماری نظر میں بڑی سخت ہیں، ہم کر نہیں سکتے، قریب تر تو پہنچ سکتے ہیں، بالکل اس طرح بن نہیں سکتے، قریب تر پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا ہماری جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کی ہم دنیا لے لیں اور باقی دنیا سے محبت نہ کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو زمین اور اس کی برکتیں ہیں اس سے بچو، زمین
اس کی جو برکتیں ہیں، اناج ہمیں یہیں سے ملتا ہے، دھاتیں ہمیں یہیں سے ملتی ہیں، جو ہماری ضرورت کی چیزیں اللہ نے زمین ہمیں خود زمین مٹی سے پیدا کیا ہے، کہ اس کی برکتوں سے بچو۔ جب یہ جملہ صحابہ نے سنا، صحابہ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے اور سوال کرنے سے گریز کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کا حکم بھی تھا، پارے 7 میں ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، سوالات نہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام ضرورت کی چیز صحابہ کو خود بتا دیتے تھے، لیکن اتفاق سے اس دن ایک صحابی ایسے آئے ہوئے تھے جنہیں اس آیت کا حکم پتہ نہیں تھا کہ نبی سے سوال کرنا منع ہے، تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا زمین کی برکتوں سے بچو، یہی زمین کی جو برکتیں ہیں ہم تو سنتے ہیں اس میں خیر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اس کی برکتوں سے بچو۔ جب نبی نے صحابی کا یہ سوال سنا کہ واقعتاً زمین کی برکتیں انسان کی ضرورت ہے، اس میں خیر ہے، اور ابھی میں نے کہہ دیا کہ زمین کی برکتوں سے بچو، اب نبی علیہ السلام نے گردن جھکا دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت دیر تک آپ خاموش بیٹھے رہے، ہم سمجھ گئے کہ آپ پر وحی اترنے والی ہے، وحی کی آثار ہے۔ جب آپ پر وحی آتی تھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور وہ وحی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے جس نے مجھ سے ابھی سوال کیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کی زبان سے ہم نے یہ سنا کہ سائل سوال کرنے والا کدھر ہے، ہم ڈر گئے، لیکن وہ سائل خود ہی نبی کے سامنے ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ سوال میں نے کیا تھا، سوال میں نے کیا تھا۔ تو نبی نے فرمایا سن، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ ایک ہریالی ہے، سبزہ ہے، گھاس گراس، یہ ایک ہریالی ہے، اس کی چمک دمک سے دور رہ، اس سے بچ۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ہریالی ہے، اس کی چمک دمک سے دور رہ، اس سے بچ۔ سن لے، یہ جو پانی کی نالیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں، اس کے پاس جو گھاس پھوس اگتی ہے، وہ جانور جو اسی گھاس پھوس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہی کھایا، یہی نہر کا پانی پی لیا، پھر پیٹ بھرنے کے لیے پھر کھایا، پھر پانی پی لیا، پھر کھایا، پھر پانی پی لیا، کہا ایسے جانور کو ہیضہ ہو جاتا ہے اور وہ اس ہیضے کی بیماری میں مر جاتا ہے۔ کہا وہ جانور جو جنگل کو چرنے جاتا ہے، جنگل میں چرتا ہے، ضرورت کا پانی پیتا ہے، جب دھوپ نکلتی ہے اس دھوپ کی روشنی میں بیٹھ کر جگالی کرتا ہے، جگالی کرنے کے بعد جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے پھر جنگل چلا جاتا ہے اور چرتا ہے، پیٹ بھرنے کے بعد دھوپ میں بیٹھ کر پھر جگالی کرتا ہے، منہ چلاتا ہے، ایسا جانور ہیضے سے مرتا نہیں ہے۔ مثال دے کے سمجھا دیا، ایک وہ جانور ہے جسے گھر کے پاس، پانی کے پاس، سبزہ ہریالی میسر ہے، بس بیٹھا ہے، کھایا پیا بیٹھا، کھایا پیا بیٹھا، نہ دھوپ نہ مشقت نہ چلنا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک وہ جانور ہے جسے چل کے جنگل جانا پڑتا ہے، وہ چرتا ہے، دھوپ میں بیٹھ کر جگالی کرتا ہے، جو خدا کی نعمت اس نے کھائی ہے اسے ہضم کرتا ہے، ضرورت پہ پھر لیتا ہے۔ ایسے جانور کو ہیضہ نہیں ہوتا، یہ مرتا جلدی نہیں، اپنے وقت میں مرے گا۔ اس مثال کے بعد فرمایا کہ دنیا ضرورت کے بقدر لے لو ورنہ اس کی چمک دمک سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس مال کی چمک کے اندر پڑ جاؤ اور یہ مال تمہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ کیسی پیاری مثال دے کے نبی نے سمجھایا۔ اب یہ مال آج ہماری بھی ضرورت ہے، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے زمانے میں بجلی گیس نہیں تھے، اس کے بل بھی نہیں تھے،
آج یہ ضرورت ہے؟ آج ہے. پہلے زمانے میں موبائل ٹیلی فون نہیں تھے، ان کے بل نہیں تھے. آج ضرورت ہے. اب وقت کے ساتھ جیسی ضرورت بدل رہی ہے تو اس ضرورت کے لیے انسان اسباب جمع کرتا ہے. کرے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کسی نے کوئی منع نہیں کیا آپ پر. لیکن شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ جو اپنی زندگی گزارنے کے اسباب جمع کرو گے ایک حلال طریقے سے کرو، حرام سے بچو. اور جو مال تم جمع کرتے ہو اس مال کے حق کو ادا کرو. مال کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ مال کا سب سے بڑا حق اللہ نے خود فرض کیا ہے، وہ ہے زکوٰۃ. گزشتہ جمعے میں نے ایک بات کہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ اعمال بڑے اہتمام سے فرماتے تھے. اس میں سے ایک کام تھا مال خرچ کرنا. میں نے گزشتہ جمعے بھی اس کی وضاحت کی تھی، آج پھر کیے دیتا ہوں. اس مال خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں. اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہم جب صدقے کا نام لیتے ہیں نا تو ہمارے یہاں صدقہ وہی ہے میرے گھر میں کوئی بیماری ہو، میرے گھر میں کوئی مصیبت ہو، میرے گھر میں کوئی آفت ہو، میں کالا پیلا لال ہرا بکرا کاٹوں، وہ صدقہ ہے. یہ ہماری بھول ہے، ہم نے اصل میں دین کو سمجھا نہیں ہے. جو بیوی بچوں کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ سارے صدقوں میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. اچھا صدقے کے نام کو سن کر ایک ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے، پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں. اور ہماری سوچ وہ سے محدود ہے نا. میرے گھر میں بیمار ہے، میرے گھر میں مصیبت ہے، چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، آگ لگ گئی، کالا بکرا کاٹو، پیلا بکرا کاٹو، ہرا بکرا کاٹو، اس کو ہم صدقہ سمجھتے ہیں. یہ صدقہ نہیں ہے. حدیث کے مطابق ایک کنجوس بخیل آدمی سے اللہ تعالیٰ مال اس طرح نکالتا ہے. میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا. یہ جو ہمارے گھر میں مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مال چوری ہو جاتا ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، اب ہمیں کالا پیلا ہرا بکرا یاد آتا ہے. حدیث کے مطابق، حدیث کا مفہوم، یہ ایک کنجوس بخیل آدمی سے مال نکالنے کا ذریعہ ہے. اللہ ایسے مال نکالتا ہے. اگر ہم انسان کے بچے بن کر، میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، اگر ہم انسان کے بچے بن کر جو خدا ہمیں نعمت دے رہا ہے، میری 10,000 روپے تنخواہ ہے، میرے ہاتھ میں آئی مہینے کے شروع میں 10 روپے میں راہ خدا میں دے دوں، خدا کی قسم اپنے 10,000 کو میں محفوظ کر دوں گا. یہ بھی چھوڑے اور آسان نسخہ بتاتا ہوں. یہ جو 10,000 میری تنخواہ ہے، اس تنخواہ کے ملنے کے بعد اپنے اہل خانہ پر، بیوی بچوں پر کھانے میں وسعت کر دوں. آج اچھا کھانا کھلا دوں، بہترین کھانا کھلا دوں. خدا کی قسم میں نے اپنی 10,000 کی تنخواہ کو محفوظ کر لیا. جب نبی کہہ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کو کھلانا سب سے بہترین قسم کا صدقہ ہے، لیکن ہمارے ذہن میں صدقہ تو وہ کالے بکرے کا، کالی مرغی کا بیٹھا ہوا ہے نا. اس کے علاوہ ہم صدقہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے ہم نے دین نہیں سمجھا ہے. ہاں یہ ضرور سیکھا ہے کہ دین کے اندر کیڑے کیسے نکالتے ہیں، یہ ضرور سیکھا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. تو رمضان میں جو نبی علیہ السلام خرچ کرتے تھے، اس خرچ کرنے کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے. جہاں بھی خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے نا، بس ہمارا ذہن دب کر کے زکوٰۃ کی طرف جاتا ہے، دب کر کے زکوٰۃ کی طرف جاتا ہے. نہ، اللہ کے نبی رمضان المبارک میں جو بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، جس کی حدیث میں مثال بیان کی، جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اللہ کے نبی اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے. یہ حدیث میں مثال دی ہے. یہ زکوٰۃ نہیں ہے. میں نہیں کہتا اب اپنا سارا مال دے دیں، لیکن یہ سوچ تو بدلے نا. یہ سوچ تو کم از کم بدلے کہ کسی کو میں دوں تو زکوٰۃ سے ہٹ کر کچھ دوں. یہ سوچ تو لے کے آئے. خدا کی قسم
آج میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے میرے سامنے اگر محتاج ہوں اور مجھے ان پر خرچ کرنا پڑے، اللہ کی قسم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میری سوچ فوراً جاتی ہے ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ سے خرچ کر دوں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، ڈوب مرنے کا۔ جہاں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے بس میرے دماغ فوراً کہتا ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہو، اس کو زکوٰۃ دے دوں، میں مولوی صاحب سے پوچھ لوں۔ بس خرچ کرنے کے معاملے میں زکوٰۃ کے علاوہ ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پارے 4 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے نا تمہیں، وہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ کیا ہم خود زکوٰۃ کھاتے ہیں؟ ہم خود زکوٰۃ کھاتے ہیں، لیکن جب کسی پریشان حال کا، تنگ دست انسان کا تذکرہ میرے سامنے آتا ہے، ارے میں نے تو بھی بہت بڑی مثال دے دی، بہت بڑی، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، ان کی ضرورت ہے، وہاں میرا دماغ کہتا ہے ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ خدا کی قسم یہ زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ ہم جیسا بدبخت اس کے اندر مرتا کیوں نہیں؟ اپنے ماں باپ پہ میں زکوٰۃ خرچ کروں گا؟ میں ایسے نہیں کہتا، یہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، میں اپنے پیٹ سے بخدا کوئی بات نہیں کرتا، مجھ سے پوچھتے ہیں ہم اپنی ماں کو زکوٰۃ دے دیں؟ ارے جس ماں کی ککھ نے تجھے پیدا کیا اس کو تو اپنے مال کا، حدیث کے مطابق مسلم کی روایت ہے، یہ زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہے، کچرا ہے، کچرا، اپنی ماں کو تو مال کا کچرا کھلائے گا؟ جس ماں نے اپنی ککھ سے تجھے جنا ہے، قرآن کہتا ہے تجھے جو پسند ہے وہ تو راہ خدا میں خرچ کر، اللہ کے راہ میں وہ خرچ کر، تیرا ذہن زکوٰۃ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ آج میں آپ سب سے، مجھ سمیت، اپنی ذات سمیت آپ سب کو ایک بات کہتا ہوں، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنی یہ سوچ بدل لیں کہ جب کبھی کہیں خرچ کرنے کی بات سنیں یا موقع آئے تو ہمارا ذہن زکوٰۃ کی طرف نہ جائے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، اے اللہ تو ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اتنے اسباب دے، ہم تیرے راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ سے مانگیں اللہ سے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی خرچ کرنے کا موقع آتا خود فرماتے ہیں، کہا قرآن کی آیت میرے ذہن میں دوڑ جاتی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ پھر سوچتے تھے میں کیا دوں؟ ایک مرتبہ اتفاق موقع آ گیا، خرچ کرنے کی بات آئی، خرچ کرنے کا موقع آیا، یہ آیت ذہن میں آ گئی کہ اللہ کا حکم ہے جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو۔ کہنے لگے میں نے نظر دوڑائی کہ میرے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں مجھے سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ کہا میری نظر میری لونڈی کے اوپر گئی جس کا نام تھا مرجانہ۔ میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا جا اللہ کے راستے میں تو آزاد ہے، اللہ کے راستے میں تجھے آزاد کر دیا۔ پھر فرمایا، کہا یہ لونڈی اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا، چونکہ راہ خدا میں دے چکا ہوں، اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا، یہ مجھے اتنی پسند تھی کہ میں اس سے شادی کر کے اس کو بیوی بنا لیتا۔ ہے ایسی ضرورت ہمارے اندر؟ ہے ایسی ہمت ہمارے اندر؟ ہمارا ذہن تو بس ٹک کر کے زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، بس گردان ہے ہمارے زکوٰۃ۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، زکوٰۃ الگ فریضہ ہے، رمضان الگ فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے، وہ زکوٰۃ سے ہٹ کر راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ روزے دار کو افطار کرائیے،
کسی غریب کو کپڑے دلائیے، کسی غریب کو کھانا کھلائیے، کسی پر قرضہ اس کا قرضہ ادا کر دیجئے. یہ ضروری نہیں سارا کر دیں. 10 روپے تو دے سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. اگرچہ آج فقیر لیتے ہوئے وہ بھی منہ چڑھاتا ہے کہ 10 روپے. آپ خالص نیت کے ساتھ 10 روپے دیں، آپ کے صدقے میں اللہ بڑی برکت ڈالیں گے. یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ جانتا ہے. ایسے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جی رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آدمی کا سال پورا ہو، وہ چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، اس کے مال کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے. لیکن عام طور پہ لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ رمضان المبارک سے اپنا سال شروع کر لیتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے، خرچ کریں گے، چونکہ رمضان میں خرچ کرنے پر ثواب اللہ بڑھا دیتے ہیں. تو لوگوں کی ایک چاہت بن گئی، لوگوں کی ایک چاہت بن گئی ہے، تو اپنا سال انہوں نے رمضان سے شروع کر لیا ہے. لیکن اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے. جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے، کب بنتا ہے؟ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں شادی ہوتی ہے، سونا وغیرہ آ جاتا ہے، وہاں سے بن جاتا ہے. یا پہلی مرتبہ نوکری پیشہ ہو گیا، پہلی مرتبہ تجارت لگا لی، اب وہ حساب لکھ لے کہ اس مہینے سے شروع کیا، وہیں سے وہ اپنا حساب زکوٰۃ کا بھی رکھے. اس کو رمضان کے ساتھ جوڑنا ضروری نہیں. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اس صاحب نصاب پر لاگو کی ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہو اور وہ اللہ کے مقرر کردہ نصاب تک پہنچتا ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. اس سال کا نصاب کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے اعلان کر دیا ہے 81,000 کچھ روپے، 81,300 کچھ روپے ہیں. 81,000 روپے سمجھ لیں. جس انسان کے پاس سونا چاہے کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں، زیور، خام، کسی بھی صورت میں، چاندی، روپیہ، پیسہ، چاہے یہ پیسہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، اس کو جمع کرے، اس کی مالیت. اب وہ پیسہ کہیں بھی ہو، قرض کی صورت میں دیا ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، کیا ہے، بزنس کی صورت، سب کو جمع کرے. دیکھیں کہ 81,000 روپے بن گئے، یہ صاحب نصاب. کم از کم مقدار 81,000. جس کے پاس یہ سب کچھ ملا کے 81,000 نہیں بنتے تو وہ صاحب نصاب بھی نہیں. 81,000 سے اوپر جائیں گے یہ صاحب نصاب بن جائیں گے. اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. ایک بات یاد رکھیے، عام طور پر آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالتے وقت اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی. میں مثال دے دوں، اس کے یہاں شادی ہے، اس کے یہاں فلاں مسئلہ ہے، اس کے یہاں یہ ہے، کیا اس کو ہم زکوٰۃ دے دیں؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں جس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ صاحب نصاب ہیں؟ تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں. اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ صاحب نصاب ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ملکیت میں سونا، چاندی، پیسہ، ان سب کو جمع کرے، وہ 81,000 کم از کم، اس سے اوپر جتنا بھی ہو، جس کے پاس اتنی مالیت ہے وہ صاحب نصاب بن چکا ہے. وہ زکوٰۃ دے گا، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا الا یہ کہ اس کے پاس جتنا مال ہے وہ سارا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، بزنس فلاپ ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا، اس کے اوپر قرضہ لاکھوں روپے کا ہے. اس کے سونے کو جمع کرو، اس کے چاندی کو جمع کرو، اس کے روپے پیسے کو جمع کرو، اور یہ جو بزنس ختم ہوا اس کے جو بچے کچھ ہی چیز جمع کرو، وہ سب قرضے کے اندر ڈوب رہی ہے. قرضہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے، تو اب یہ پھر صاحب نصاب نہیں ہے. اس لیے میں نے وضاحت کر. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو سمجھ ہے کہ مال کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو مال کی زکوٰۃ کو برا سمجھتے ہیں. برا سمجھنا کس معنی کرے؟ برا سمجھنا اس معنی کرے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ نہیں دیتے.
بوجھ سمجھ کر. دنیا میں آئے تھے بدن پہ 2 کپڑے بھی نہیں تھے. دنیا میں آئے تھے بدن پہ 2 کپڑے بھی نہیں تھے. آج جو کچھ ہے یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے, اور جب جائیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا, سب یہیں رہ جائے گا. آج لوگوں کی پتہ ہے سوچ کیا ہے, یار میں محنت کر رہا ہوں, میں نے بزنس لگایا, میں نے سب کچھ کیا, یہ مال کی زکوٰۃ. تو نے بزنس لگایا, دکان کھولی, کبھی یہ بھی سوچا کہ اس دکان کے اوپر گاہک کس نے بھیجا؟ کبھی سوچا؟ نہیں, یہ نہیں سوچتا. یہاں ضرور سوچ جاتی ہے کہ یہ میری محنت ہے, میرے خون پسینے کی کمائی ہے, اس میں مجھ سے زکوٰۃ مانگی جا رہی ہے. تو یہ بھی تو سوچے نا کہ دنیا میں آئے تھے, کچھ نہیں تھی, کچھ ہمارے پاس نہیں تھا, سب خدا نے دیا. آج میں بزنس مین بن گیا ہوں تو اس کے خریدار بھی خدا ہی بھیج رہا ہے, اور اسی سے جو سرمایہ کما رہا ہوں تو خدا ہی اس سے زکوٰۃ مجھ سے مانگ رہا ہے. سارا تو نہیں مانگا, 2.5% مانگا ہے. کتنا مانگا ہے؟ 2.5%, 2.5% تم سے مانگا ہے, سارا تو نہیں مانگا. اور یہ مانگنے کے بعد بھی اللہ نے کیا کہا, یہ جو تم دے رہے ہو نا یہ میرے پاس تمہارا قرض ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرض ہے. قرآن میں موجود ہے, یہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یہ قرض ہے, آخرت میں تمہیں لوٹا دوں گا. اور کیسا دوں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, بڑھا چڑھا کر دوں گا. دنیا میں 100 روپے کسی سے قرضہ لیا ہے, 101 کریں گے سود بن جاتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, خوب بڑھا چڑھا کر کے یہ قرضہ تمہیں واپس کروں گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان زکوٰۃ دیتا ہے, اللہ مال بڑھا دیتا. اچھا ہم مال بڑھنے کو سمجھتے ہیں, میرے پاس 1000 روپے ہیں, میں اس میں سے 10 روپے زکوٰۃ دے دوں تو اب میں دیکھتا ہوں یہ پیسے نوٹ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے. یہ مطلب نہیں ہے, اور یہ بات میں ہر سال کہتا ہوں. مال بڑھنے کا مطلب یہ ہے جب میری ضرورت میرے دل کے اندر اس کی خواہش پیدا ہو, اللہ تعالیٰ اس ضرورت کا مال میرے پاس ہے اس سے پوری ہو جائے, مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ مال کی برکت ہے, یہ مال کی برکت ہے. جو میری ضرورت ہے, جو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے, اللہ نے مجھے اس کا مال پہلے سے دیا ہوا ہے, وہ مال میرے پاس موجود ہے. یا میری ضرورت کے وقت اللہ اس کا انتظام کر کے میری ضرورت کو پورا کر دے, مجھے کسی کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے, اس کو مال کی برکت کہا جاتا ہے. مال کی برکت یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر میں آج ایک گاڑی کھڑی ہے, میں زکوٰۃ دوں تو یہ گاڑی بچہ دے گی, دوسری گاڑی بن جائے گی. نہ 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 پیسے ایسے بچے دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. میری ضرورت اللہ کا وقت پہ پوری کر دے, مجھے بھیک نہ مانگنا پڑے, مجھے سوال نہ کرنا پڑے, قرض نہ لینا پڑے, یہ میرے مال کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے, اور بہترین موقع ہے جنت کمانے کا, ڈبل ثواب کمانے کا. صاحب نصاب نے سوچا ہوتا ہے میں نے زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے اپنے مال کی, اللہ کا فریضہ ہے. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیے, اور ان رشتہ داروں کو ڈھونڈیے جن سے آج تک ہم نے کٹی کی ہوئی ہے, ناراض ہے. یاد رکھیے زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے, اولاد کو نہیں دے سکتے, اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. یہ 3 باتیں سمجھ میں آ گئی, ماں باپ کو, اولاد کو, میاں بیوی ایک دوسرے کو. اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو دے سکتے. ماں باپ کو, اولاد کو, میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو دے سکتے. جن جن سے آج تک ہم ناراض بیٹھے ہیں, ناطے توڑے ہوئے ہیں, رشتے توڑے ہوئے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی مستحق ہے, غریب ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں, اس کو عزت احترام سے لفافے میں پیک کریں. آپ کی نیت ہو زکوٰۃ کی,
اور جس کے دروازے پہ جا رہے ہیں اس کو کہیں میری طرف سے یہ تحفہ لے لے. کیا کہیں گے؟ زکوٰۃ نہیں، کیا کہیں گے؟ تحفہ لے لے. آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہوگی اور اس کو کیا زبان سے کہیں گے؟ تحفہ لے لے، گفٹ لے لے. کیا ہوگا؟ یہ جو آج تک کی ناراضگی یہ ختم ہو جائے گی. پھر کس کو دیا؟ ایک تو مستحق کو دیا، جو مستحق ہے، پھر وہ میرا رشتہ دار ہے، اس پر اور ثواب بڑھتا ہے، اس سے جنت ملتی ہے. دیکھیں اپنے رشتہ داروں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون کون ایسے ہیں جو بیچارے مستحق ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، جو اور یہ تو میں نے اضافی بات کہی ہے کہ جن سے ہم ناراض ہیں. اور ناراض تو ہم اکثر ہی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں. تو اگر ایسے مستحقوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں، جنت کمانا چاہتے ہیں، یہ موقع ہے. اور میں نے طریقہ بتا دیا. آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، گفٹ ہے، تحفہ ہے، لے لیں. رشتہ داروں کے بعد آج جہاں انسان کی ضروریت، انسان کی ضروریات ذات کے اعتبار سے اور اس کے باطن کے اعتبار سے پوری کی جاتی ہے، وہاں خرچ کریں. جو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایسے ادارے ہیں جو کفالت کرتے ہیں، ایسے ادارے ہیں جو کفالت کرتے ہیں جس سے انسان کی جان محفوظ ہے، جان پرورش پا رہی ہے. بہت سارے ادارے. اور ایسے ادارے جہاں انسان کے باطن کو سنوارا جاتا ہے، نبی پر اترا ہوا دین ان کو دیا جاتا ہے، وہاں خرچ کریں. ہم مر جائیں گے، یہ ادارے چلتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں ثواب ملتا رہے. یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. جہاں نبی کا دین پڑھایا جاتا ہے وہاں خرچ کریں. یہ صدقہ جاریہ. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ادارے جب تک قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتے رہیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اور بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے محدث گزرے، لاکھوں حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زکوٰۃ اہل علم کو دو. یہ جو علم پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو دو. کہا اگر یہ دنیا کمانے میں لگ گئے تو یاد رکھو دنیا سے نبی کا علم ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تم ان کی ضروریات پوری کرتے رہو، یہ نبی کے دین کو پھیلانے میں لگے رہیں گے تو قیامت تک نبی کا دین باقی بچا رہے گا. کتنی پیاری بات بتا گئے. اگر یہ دین والے بھی دنیا کمانے لگ گئے، ان کی ضرورتیں اگر تم نے پوری نہیں کی تو یاد رکھو ایک دن آئے گا یہ نبی کا دین مٹ جائے گا. اور یاد رکھیں یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ دین قائم ہے. دین ختم، دنیا بھی ختم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں تو اس خرچ کرنے سے ہم اپنے اوپر جو گناہوں سے اللہ کا غضب، غصہ ہم نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، خرچ کریں اور اللہ کے غصے کو، غضب کو کم کریں. حدیث میں آتا ہے یہ خرچ کرنا جو ہے اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. دو اعلان گزشتہ دن کیے تھے، پھر دوہراتے تھے.